چاہے کسی کے ہاتھوں قتل ہو جائے، چاہے کسی اور وجہ سے اور سبب سے اس پر موت طاری ہو، لیکن بہرحال اس نے دنیا سے رخصت ہونا ہے۔ اس لیے اگر کوئی فاقے سے مرا ہے تو یہ کیوں کہتے ہو کہ اللہ کے رازق ہونے پہ شبہ کیوں کرتے ہو کہ نہیں جی وہ فاقے سے مر گیا، وہ رازق تھا وہ فاقے سے کیوں مر گیا؟ ارے اس رازق نے اس کا اتنا ہی رزق اتارا تھا، اس لیے وہ دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ذی وقار و ذی احتشام مشائخ اعظام، علماء کرام، امائے دین قوم، مہمانان گرامی اور مکرم و معزز حاضرین محفل، میں آج کی اس محفل کے میزبان اور جان محترم و مکرم مولانا فیض بخش صاحب رضوی دامت برکاتہم العالیہ کا شکر گزار کہ انہوں نے اس خوبصورت موقع پر، جبکہ جماعت اہل سنت پاکستان کے زیر اہتمام دروس قرآن کی ترویج و اشاعت کے حوالے سے یہ قرآن مجید اور اس کے ترجمہ القرآن کو تحفے کے طور پر پیش کرنے کی یہ تقریب سجائی گئی، اور جس میں الحمدللہ محترم چودھری عبدالوحید ارائیں جیسے دوستوں سے ملاقات کا بھی موقع بن گیا، اور بہت روشن چہرے اس وقت ہمارے سامنے۔ رب کائنات اپنے کرم سے ان سب کی حاضری کو بھی قبول فرمائے، اور اس محفل کے انوار و تجلیات اور فیوز و برکات ہم سب کے شامل حال فرمائے۔ مجھے حاضری میں تاخیر ہوئی، دراصل ہم نے خانقاہ سعیدیہ کاظمیہ پر خانقاہی نظام جس کے بارے میں ہم سنتے تھے، لیکن ہم نے چاہا کہ اس کی ایک جھلک دکھائی جائے، تو وہ ایک سلسلہ شروع کیا ہے۔ ہر مہینے 3 روزہ ایک تربیتی کورس کہہ لیجئے، ورکشاپ کہہ لیجئے، تربیتی نظام کا ایک حصہ کہہ لیجئے، وہ ہم نے شروع کیا ہے، اور آج شام کو وہ 3 روزہ پروگرام ختم ہوا، اور ظاہر ہے کہ وہ بہت اس میں مصروفیت رہی، اور سچی بات یہ ہے کہ اس کے بعد اب میں کسی فنکشن میں، کسی تقریب میں شرکت کے اپنے آپ کو قابل نہیں پاتا تھا، لیکن دوستوں کی محبت مجھے کھینچ لائی، اور ابھی یہ محبت کچھ اور امتحان بھی لے گی، کیونکہ ایک اور محفل میں بھی مجھے پہنچنا ہے۔ ظاہر ہے کہ مجھے کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں کرنی۔ سن 1446 ہجری کا آغاز ہو چکا ہے، اور آج 1 محرم اسلامی سال کا پہلا دن تھا، اور آپ جانتے ہیں کہ پہلا دن یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ حضرات مکرم، خلافت راشدہ کا دور یہ تاریخ انسانیت کا سنہری ترین دور ہے، لیکن کیا کبھی آپ نے غور کیا کہ خلافت راشدہ کا دور جس کی مثالیں دی جاتی ہیں، اور جس پر کوئی کنٹروورسی بھی نہیں ہے، کوئی بحث مباحثہ بھی نہیں ہے، کوئی اعتراض کی اگر مگر کی کوئی گنجائش بھی نہیں ہے، یہ اس سنہرے دور کا عالم یہ ہے کہ امام عالی مقام سیدنا امام حسن علیہ السلام کی ذات کو اگر آپ شامل رکھیں، آپ 5ویں خلیفہ راشد ہیں، تو صرف سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے ہیں جو طبعی طور پر دنیا سے پردہ فرماتے ہیں، باقی 4 خلفاء وہ جام شہادت نوش کرتے ہیں۔ اب ذرا سوچیے، غور کیجئے کہ ایسا دور کہ جہاں پر کسی سلطنت، کسی ریاست کی اعلیٰ ترین شخصیت
اس کو اس طرح شہید کیا جا رہا ہو اور یہ ایک تسلسل ہو، سیدنا فاروق اعظم، پھر عثمان غنی، پھر مولا کائنات سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، پھر امام علی مقام امام حسن علیہ السلام، ان سب کو شہید ہوتا ہوا ہم دیکھ رہے ہوں تو بظاہر ذہن میں ایک خلش پیدا ہوتی ہے، یہ معاملہ ہے کیا؟ یہ سنہرا دور ہے، اس کی مثالیں دی جاتی ہیں اور یہاں پر یہ ماجرا کیا ہے؟ اب اس کے اندر جو نزاکتیں ہوں گی وہ علماء کرام زیادہ بہتر انداز سے بیان کر سکتے ہیں۔ میں نے اس سے جو سبق سیکھا وہ سیدھا سادہ یہ تھا کہ ہمیں اس دور کے اندر رب کائنات نے یہ بتا دیا اور جتا دیا کہ فاروق اعظم جیسی شخصیت جس کا نام آئے تو قیصر و کسریٰ کے ایوانوں میں لرزہ طاری ہو جاتا ہے، اور دنیا کی جو سپر پاورز ہیں ان کے حکمران ان کے دل ہیبت سے کانپنے لگتے ہیں، اور جن کی قیادت میں اسلام وہ فتوحات کے پھریرے لہرا رہا ہے، اور پھر اس کے بعد یہ سلسلہ اسی طرح جاری ہے۔ جب ایسی ہستیاں جام شہادت نوش کرتی ہیں تو اس کے باوجود کوئی فرق نہیں پڑا، وہ گاڑی اسی طرح چلتی رہی، یہ تاریخ کا تسلسل جاری رہا۔ یعنی پیغام یہ ملا کہ اگر فاروق اعظم، عثمان غنی، حیدر کرار، امام حسن جیسی شخصیات اگر جام شہادت نوش کریں تو تب بھی تاریخ کے پہیے میں کہیں لغزش نہیں آتی اور کبھی فتوحات کا سلسلہ رکتا نہیں ہے، اور اسلام کا جو عروج کا سفر ہے اس میں کہیں خلل نہیں پڑتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شخصیات اگر پردہ کر بھی جائیں، نگاہوں سے اوجھل ہو بھی جائیں، تو ہمیں اس نظام اور اس سسٹم کا حصہ بن کر اس کو آگے چلانے کے لیے کوششوں کا بھی جاری رکھنی چاہیے، اور اس میں پھر رب کائنات کی مدد شامل حال ہوتی ہے۔ حضرات مکرم، قرآن کا درس ہو، اب قرآن تو آپ جانتے ہیں مفاہیم و مطالب کا سمندر ہے، اور ہم میں سے کسی کی یہ حیثیت اور اوقات نہیں کہ اس کا احاطہ کر سکیں، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگ الجھنیں پیدا کرتے ہیں، اور آج کل جو سوشل میڈیا پر ایسے الٹے سیدھے سوالات کیے جاتے ہیں اور ایسا ماحول پیدا کیا جاتا ہے کہ جس سے آدمی خلش کا شکار ہو جاتا ہے۔ میں آج ہی کی بات کروں، مجھے ایک دوست نے کہا کہ جناب آپ ہمیں بتاتے ہیں کہ رازق اللہ ہے، اس نے ہر ایک کا رزق اتارا ہے۔ اب یہ بات تو ظاہر ہے ہم مسلمان ہیں، ماننی ہے، لیکن ہم نے تو لوگوں کو فاقے سے مرتے ہوئے بھی دیکھا ہے۔ اب بتائیے اس کی کیا توجیہ پیش کی جا سکتی ہے؟ اب یہ بات بظاہر ایسی لگتی ہے کہ شاید اس کا کوئی جواب نہ ہو، لیکن بس اللہ نے عزت رکھنی ہو اور اس نے بھرم رکھنا ہو تو وہ توفیق دے دیتا ہے اور جواب سجھا دیتا ہے۔ میں نے ان کی خدمت میں عرض کیا کہ جناب ہمارا ایمان ہے ہر ایک شخص کا رزق رب کائنات نے اتارا ہے، اور ظاہر رازق وہ ہے، ہمیں رزق کی اپنی طرف سے کوئی فکر نہیں کرنی، لیکن کیا آپ کو پتہ ہے کہ کس کا کتنا رزق اتارا ہے رب کائنات نے؟ بھئی جس کا جتنا رزق اللہ نے اتارا ہے، جب وہ رزق پورا ہوگا پھر اس کا اس دنیا سے جانا ٹھہر جائے گا۔ اب وہ اس نے اس دنیا سے رخصت ہونا ہے جب اس کا رزق ختم ہو جائے گا۔ وہ اب رخصت کس طرح ہوتا ہے؟ وہ کسی حادثے کا شکار ہو کر، کسی مرض سے دوچار ہو کر، یا کسی ناگہانی میں پڑ کر وہ دنیا سے رخصت ہوتا ہے۔ اب یہ بتائیے کہ اگر کسی شخص نے روزہ رکھا ہوا ہو اور اس عالم میں اس کی موت ہو جائے تو کیا آپ یہ کہیں گے وہ فاقے سے مر گیا؟ بھئی ظاہر ہے کہ اس کی موت کو تو ریسٹ سے دیکھا جائے گا کہ روزے کے عالم میں یہ دنیا سے رخصت ہوا ہے، اور پھر ایسی ہستیاں جیسے سیدنا عثمان غنی کے حوالے سے بات ہوتی ہے، اور پھر کہیں اور کیوں جائیں، امام علی مقام سیدنا امام حسین جو جن کی شہادت ظاہر ہے کہ یہ اس ماہ مقدس کے اندر ہم سب منائیں گے اور ان کے غم کو تازہ کریں گے اور ان سے اپنی عقیدتوں محبتوں کا اظہار کریں گے، وہ کس طرح وہ پیاس کا شکار ہو کر دنیا سے انہوں نے پردہ فرمایا۔ تو کیا یہ کہا جائے گا کہ یہ ظلم ہے، زیادتی ہے؟
بھائی جس کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ فاقے سے مر گیا، اللہ نے اس کا جتنا رزق اتارا تھا وہ رزق پورا ہو گیا، اب کسی نہ کسی حوالے سے اس کو دنیا سے رخصت ہونا ہی تھا۔ وہ چاہے فاقے سے مرے، چاہے وہ کسی مرض سے مرے، چاہے کسی حادثے سے مرے، چاہے کسی کے ہاتھوں قتل ہو جائے، چاہے کسی اور وجہ سے اور سبب سے اس پر موت طاری ہو، لیکن بہرحال اس نے دنیا سے رخصت ہونا ہے۔ اس لیے اگر کوئی فاقے سے مرا ہے تو یہ کیوں کہتے ہو کہ اللہ کے رازق ہونے پہ شبہ کیوں کرتے ہو کہ نہیں جی وہ فاقے سے مر گیا، وہ رازق تھا وہ فاقے سے کیوں مر گیا؟ ارے اس رازق نے اس کا اتنا ہی رزق اتارا تھا، اس لیے وہ دنیا سے رخصت ہو گیا۔ یہ تو اپنی اپنی سوچ کے زاویے ہوتے ہیں کہ کون کس طرح سوچتا ہے اور کس طرح سمجھتا ہے۔ میں نے جو قرآن مجید کی آیات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، ذرا اس میں ایک دو باتیں عرض کر کے میں آپ سے رخصت چاہوں، کیونکہ آگے جو لوگ وہ سیتل ماڑی میں اور سبحان اللہ اور ان کا وہ وہاں پہ جانا بھی آج کل آپ کو پتہ ہے سڑکیں جیسی ہیں اور راستے جیسے ہیں، لیکن بہرحال ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ایک یہ عظیم الشان کتاب جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں اور ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ ایک صاحب کہنے لگے کہ جناب یہ بھی عجیب بات ہے، قرآن متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ بھئی متقی تو خود ہدایت یافتہ ہوگا تو متقی ہے نا، ورنہ کیسے متقی ہوتا؟ تو کیا قرآن کے ہدایت دینے کا مسئلہ بھی وہ ہے جیسے پہلے بینکرز کے بارے میں سنتے تھے کہ بینک اگر کوئی قرض مانگنے جائے تو پہلے وہ تسلی کر لیتے ہیں کہ اتنا خوشحال ہے کہ اس کو قرض کی ضرورت نہیں، جب یہ تسلی کر لیتے ہیں تو پھر قرض دے دیتے ہیں۔ تو اب وہ جو متقی ہے اس کو ہدایت مل رہی ہے، بھئی ہدایت تو ان کو درکار ہے جو متقی نہیں، اور قرآن کہہ رہا ہے یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے، کیا بات بنی؟ میں عرض کروں گا کہ ایک تو میں مثال کے ذریعے بات سمجھا دوں، لیکن پھر اس کو ذرا آگے بھی لے کے چلتے ہیں۔ میں اگر کوئی اردو زبان کا کوئی مشکل لفظ بولوں اور آپ اس کا مطلب لغت میں دیکھنا چاہیں، کوئی آپ سے پوچھے جی آپ کو اردو آتی ہے یا نہیں، آپ کہیں گے آتی ہے، وہ کہے جی آپ کو آتی ہے، تو پھر آپ یہ لفظ کا مطلب کیوں دیکھ رہے ہیں؟ آپ کو اردو تو آتی ہے۔ اور اگر نہیں آتی تو ظاہر ہے کہ لغت میں جو مطلب لکھا ہوگا وہ بھی اردو میں لکھا ہوگا، وہ آپ سمجھیں گے کیسے؟ تو اس کا سیدھا سادہ مطلب جواب یہ ہوگا کہ بھائی مجھے اردو آتی ہے، لیکن وہ زبان کے بھی درجے ہوتے ہیں نا، یہ جو لفظ ہے وہ اس درجے کا ہے کہ جہاں پر مجھے مدد چاہیے، مجھے یہ لغت کنسلٹ کرنی پڑ رہی ہے، مجبوری ہے۔ تو اسی طرح تقوی کے درجات ہوتے ہیں، جب آدمی کلمہ پڑھتا ہے، مومن ہوتا ہے، تو اسے تقوی کا پہلا درجہ حاصل ہو جاتا ہے، اور پھر اس پہلے درجے کے حصول کے بعد جیسے جیسے وہ منزلیں طے کرتا ہے، قرب الہی کے درجات طے کرتا ہے، معرفت کی منزلیں مارتا ہے، ویسے ویسے وہ تقوی میں ترقی پاتا ہے، اور جہاں پر بھی پہنچے گا قرآن سے پھر اگلے درجے کے لیے اس کو ہدایت مل جائے گی۔ اور یہاں پر میں صرف ابا جی قبلہ کا ایک واقعہ جو میں نے خود ان کی زبان سے سنا وہ بیان کر کے اور اپنی گفتگو ختم کروں، جس میں اس بات کی بخوبی وضاحت ہے۔ فرماتے ہیں امروہہ کے رہنے والے تھے، دلی سے 80 میل آگے وہ شہر، اور اپنے زمانہ طالب علمی کی بات کرتے ہیں۔ آپ کی ولادت ہوئی سن 1913 میں، تو آپ اس وقت غالباً 14-15 سال کے تھے، ابھی طالب علم تھے، آپ فارغ التحصیل ہوئے 16 سال کی عمر میں، تو اس سے 1-2 سال پہلے کی بات ہے۔ ابھی پاکستان ظاہر نہیں بنا تھا، تو ہندو اور مسلمان وہاں پر آج بھی اکٹھے رہتے ہیں ظاہر امروہہ میں، تو اس وقت تو پاکستان بنا نہیں تھا، سب اکٹھے تھے۔ فرماتے ہیں کہ میں جا رہا تھا تو میں نے ایک جگہ دیکھا کہ ایک چوک پر بھیڑ لگی ہوئی ہے۔ اچھا آج کل اگر کہیں کوئی مجمع ہو، بھیڑ لگی ہوئی ہو، تو لوگ کنی کترا کے گزر جاتے ہیں، کیونکہ انہوں نے واٹس ایپ بھی دیکھنا ہے، فیس بک بھی دیکھنی ہے، انہوں نے ذرا ویڈیو گیم بھی دیکھنی ہے، ان کی اور مصروفیات زیادہ ہو گئیں، اس لیے وہ ان چیزوں سے کنی کترا کے نکل جاتے ہیں۔
لیکن پہلے جب یہ مصیبتیں نہیں تھیں تو اس وقت اگر کہیں مجمع ہوتا تھا تو لوگ زیادہ اکٹھے ہوتے تھے، بھئی دیکھیں معاملہ ہے کیا۔ تو ابا جی قبلہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا مجمع لگا ہوا ہے، میں بھی پہنچا کے دیکھوں کیا ہے، تو پتہ چلا کہ ایک ہندو پنڈت اور ایک مسلمان مولوی کے درمیان مناظرہ ہو رہا ہے، اور ہندو پنڈت بڑی چالاکی سے گھیر رہا ہے مسلمان عالم کو۔ ہاں مولوی جی بتائیں آپ کے نبی جی نماز پڑھتے تھے؟ کہا کہ ہمارے نبی جی آج کل کے لیڈروں کی طرح تھوڑی تھے اوروں کو نصیحت خود میاں فضیحت، انہوں نے تو نماز پڑھ کے دکھائی تو ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، وہ نماز تو پڑھتے تھے۔ اچھا نماز پڑھتے تھے، تو آپ لوگ نماز جب پڑھتے ہیں اس میں سورہ فاتحہ بھی پڑھتے ہیں، تو آپ کے نبی جی بھی پڑھتے تھے؟ تو مولوی صاحب نے بتایا کہ بھائی انہوں نے تو ہمیں نماز پڑھ کے نماز پڑھنے کا طریقہ سلیقہ سکھایا، ورنہ ہمیں کیا پتا کیسے نماز پڑھنی، تو انہوں نے پڑھی تھی تبھی تو ہم پڑھتے ہیں۔ اچھا تو وہ بھی سورہ فاتحہ پڑھتے تھے، تو آپ کے نبی جی نے آخری نماز کب پڑھی تھی؟ کہتے ہیں ہمارے نبی نے کوئی نماز بھی چھوڑی نہیں ہے، آپ کی حیات طیبہ میں جو بھی نماز کا وقت آیا ہے آپ نے پڑھی ہے۔ اچھا تو آپ کا مطلب ہے آخر وقت تک نماز پڑھتے رہے، تو جو آخری نماز انہوں نے پڑھی تھی کیا اس میں بھی سورہ فاتحہ پڑھی تھی؟ کہ بھائی سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، تو انہوں نے یقیناً پڑھی تھی۔ اچھا تو پوری سورہ فاتحہ پڑھتے تھے یا کچھ چھوڑ بھی دیتے تھے؟ تو مولوی صاحب نے کہا کہ بھئی تو ہندو ہے تجھے کیا پتا، سورہ فاتحہ کی تو ایک آیت بھی رہ جائے تو نماز نہیں ہوتی، تو ساری سورہ فاتحہ پڑھتے تھے۔ اچھا تو آخری نماز میں بھی پوری سورہ فاتحہ پڑھی تھی؟ ہاں بھئی پڑھی تھی نا۔ تو سورہ فاتحہ کی ایک آیت ہے اہدنا الصراط المستقیم، یہ بھی پڑھی تھی انہوں نے؟ مولوی صاحب نے کہا ہاں بھی بتا دیا نا، ساری سورت پڑھی تھی۔ تو ذرا اس آیت کا مطلب آپ ذرا بتا دیں مولوی صاحب مجمع کو۔ مولوی صاحب نے بتا دیا اہدنا الصراط المستقیم، بندہ رب کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہے کہ مولا ہمیں اس صراط مستقیم پر چلا، ہمیں ہدایت عطا فرما، سیدھا راستہ دکھا، اس پر چلا۔ تو اب پنڈت نے مجمع کی طرف رخ کیا اور کہا کہ دیکھیں میں نے مولوی صاحب سے جو سوال کیے انہوں نے اپنی مرضی سے جواب دیے، اپنی فری ویل سے، ان پہ کوئی زور زبردستی نہیں۔ اب مولوی صاحب یہ اس مجمع کو یہ بتا دیجئے کہ آخری وقت میں آپ کے نبی جی نے نماز پڑھی اور اس میں یہ آیت بھی پڑھی اور رب سے کہا مولا مجھے ہدایت عطا فرما، مجھے سیدھے راستے پر چلا، تو اب یہ بتائیں کہ آپ کے نبی کو سیدھا راستہ ملا تھا یا نہیں ملا تھا؟ اگر مل گیا تھا تو پھر مانگ کیوں رہے ہیں؟ تحصیل حاصل۔ اور اگر نہیں ملا تھا تو جن کے نبی کو آخری وقت تک سیدھا راستہ نہیں ملا، ہدایت نہیں ملی، ان کی امت کو کیا ملے گی؟ اب بجی قبلہ فرماتے ہیں ہم نے دیکھا مولوی صاحب کے پسینے چھوٹ گئے، ہوائیاں اڑنے لگی اور ان کی حالت بہت پتلی ہو گئی، اور پنڈت جی اب مزے لینے لگے۔ ہاں مولوی جی نبی جی نے آپ کے نبی جی نے نماز پڑھی تھی نا، اس میں یہ آیت پڑھی تھی نا، صراط مستقیم مانگی تھی نا، سیدھا راستہ سوال کیا تھا نا، ان کو ملا تھا نہیں ملا تھا؟ اب ہندو جو ہیں وہ جوش میں آ رہے ہیں مجمع میں، اور مسلمان بیچارے ان کو سانپ سونگھ رہا ہے، کریں تو کیا کریں؟ اب بجی قبلہ فرماتے ہیں کہ ایسے عالم میں سوائے اس کے کہ خون خرابہ ہو اور مار پیٹ ہو اور کیا ہوتا ہے؟ فرمایا کہ یہ صورتحال دیکھ کے میں ذرا آگے بڑھا اور میں نے پنڈت جی سے کہا کہ پنڈت جی اگر اجازت ہو تو ایک بات میں کر دوں۔ پنڈت جی نے دیکھا کہ ایک 13-14 سال کا نوجوان ہے، اس نے کہا کہ بھئی تم نے کیا بات کرنی ہے، تم اپنے کسی بڑے کو بلاؤ، تم نے کیا بات کرنی ہے؟ کہا نہیں آپ مہربانی کریں، اگر اجازت دیں تو میں صرف ایک بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ کہا اچھا چلو ٹھیک ہے پوچھو۔ کہ جی آپ اتنی دیر سے پوچھ رہے ہیں آپ کے نبی جی کو ہدایت ملی کہ نہیں ملی، سیدھا راستہ ملا کہ نہیں ملا، تو ذرا یہ بتا دیں، پہلے طے کر دیں کہ سیدھا راستہ کون سا راستہ ہے۔ جب پتہ چلے گا کہ یہ ہے سیدھا راستہ تو فیصلہ کرنے میں آسانی ہوگی ملا یا نہیں ملا۔ پنڈت جی نے تھوڑا غور کیا، توقف کیا، پھر کہنے لگے کہ بھئی یہ تو تمہارے قرآن کی بات ہے نا، تو تم بتاؤ تم کس کو کہتے ہو سیدھا راستہ؟
ابا جی قبلہ نے کہا کہ میں نے اس سے کہا کہ اگر مجھ سے پوچھتے ہیں تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ وہ راستہ جو بندے کو اللہ کی طرف لے کے جاتا ہے وہ سیدھا راستہ ہے۔ پنڈت جی نے ذرا غور کیا، پھر سر ہلایا، ہاں بات تو ٹھیک ہے، جو راستہ منش کو بھگوان کی طرف لے کے جائے وہی سیدھا راستہ ہوگا، بالکل ٹھیک ہے۔ ابا جی قبلہ کہتے ہیں میں نے اس سے کہا کہ بھئی اب میں جواب تو دے رہا ہوں، اگر تیری سمجھ میں نہ آئے تو پنڈت جی تیرے عقیدے کا قصور ہوگا۔ بات یہ ہے کہ سیدھا راستہ وہ ہے جو منش کو بھگوان کی طرف لے کے جائے، جو بندے کو اللہ کی طرف لے کے جائے۔ تو تمہارا بھگوان تو یہاں چوک پہ رکھا ہو تو تمہارا سیدھا راستہ تو یہاں چوک پہ آ کے ختم ہو گیا، لیکن ہمارا اللہ تو ایسا نہیں ہے جو کہیں رکھا ہوا ہو۔ بھئی تمہارا بھگوان یہاں رکھا ہو، تمہارا سیدھا راستہ تو یہاں آ کے ختم ہو گیا نا، لیکن ہمارا جو اللہ ہے وہ کسی جسم، وہ ہر جسم سے پاک ہے، وہ ان تمام اعتبارات سے پاک ہے، تو وہ لا انتہا ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں۔ تو جب اس کی کوئی انتہا نہیں تو اس کی طرف جو راستہ جا رہا ہے اس کی بھی کوئی حد اور کوئی انتہا نہیں۔ جب اس راستے کی کوئی حد اور کوئی انتہا نہیں تو میرے نبی رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا مجھے اپنے قرب کی منزلیں طے کرا دے، مجھے منزل جو نظر آ رہی ہے اپنے قرب کی اس تک مجھے ہدایت عطا فرما دے۔ رب کائنات وہاں تک پہنچاتا ہے، ہدایت دیتا ہے، وہاں پہنچتے ہیں، اگلے قرب کی اگلی منزل موجود ہے، پھر عرض کرتے ہیں مولا یہاں تک پہنچا دیا ہے، اب یہ راستہ تو چل رہا ہے نا مولا، اب ذرا اپنی اگلی منزل تک ہدایت عطا فرما دے۔ وہاں پہنچتے ہیں، پھر اگلا مرحلہ ہے، وہاں پہنچتے ہیں، پھر اگلی منزل ہے، وہاں پہنچتے ہیں، پھر اگلا درجہ ہے۔ چونکہ اس کی کوئی حد نہیں، اس راستے کی بھی کوئی حد نہیں، اس لیے دعا مسلسل چل رہی ہے، مولا اپنے قرب کی منزلیں طے کراتا رہے۔ اور اسی لیے تو قرآن نے کہا کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، کہ اے محبوب تیرے لیے تو ہر آنے والا لمحہ گزشتہ لمحے سے بہتر ہے، وہ اس لیے کہ تو ہر آن میرے قرب کی منزلیں طے کر رہا ہے نا۔ تو ہمارے اللہ کی طرف جو راستہ جا رہا ہے وہ تو کبھی ختم ہونے والا نہیں، اس لیے اس کے لیے تو دعا ہوتی رہے گی، اس کے لیے سوال ہوتا رہے گا، رب کی بارگاہ میں التجا ہوتی رہے گی۔ لیکن تمہارا جو بھگوان ہے اس پر پہنچ گئے تو بات ختم ہو گئی۔ حضرات مکرم یہ تقوی کے درجات ہیں، جس درجے پہ بھی پہنچیں گے اگلے درجے کے لیے پھر ہدایت چاہیے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تمہیں کہیں ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں، یہ قرآن جو ہے یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے، تم جہاں تک جاؤ گے یہ قرآن تمہیں ہدایت دیتا رہے گا، تمہیں بھٹکنے سے محفوظ رکھے گا، تمہیں صراط مستقیم پر چلاتا رہے گا اور تمہیں مجھ سے قریب لاتا رہے گا۔ حضرات مکرم یہ قرآن مفاہیم مطالب کا یہ بحر ذخار ہے، اور ظاہر ہے کہ اس میں ہر شخص اپنی ہمت اور اپنی بساط کے مطابق موتی ڈھونڈ کے لاتا ہے۔ ہماری جو اوقات اور جو حیثیت ہے ہم وہیں پر اکتفا کرتے ہیں، اور جہاں تک نہیں پہنچ پاتے پھر فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، پھر اہل ذکر سے پوچھ لیتے ہیں اور ان کی رہنمائی اور ان کی کے دکھائے اور بتائے ہوئے طریقے کو اختیار کرتے ہیں تو اگلی منزلیں بھی آسان ہو جاتی ہیں۔ حضرات مکرم میں اب بات کروں سیدنا فاروق اعظم کی شہادت کی یا سیدنا امام حسین کی شہادت کی تو ظاہر ہے کہ بات لمبی ہو جائے گی، اور میں کوئی نئے واقعات تو نہیں سنا سکتا، نہ میں نیا قرآن سنا سکتا ہوں، میں نہ نئی حدیثیں سنا سکتا ہوں۔ قرآن بھی وہی ہے، حدیثیں بھی وہی ہیں، صرف سمجھنے کا انداز بدل جاتا ہے۔ ایک صاحب نے یہ سوال کیا کہ جی آپ لوگ کہتے ہیں کہ جو شیطان ہے وہ عمر فاروق کے سائے سے بھی بھاگتا ہے، لیکن آپ کے نبی کے بارے میں ایسی کوئی بات نہیں، صدیق اکبر کے بارے میں ایسی کوئی بات نہیں، تو آپ کے نزدیک عمر فاروق کا درجہ جو ہے وہ ان سے بھی بلندتر ہے؟ سوال تو کرتے ہیں نا لوگ، چٹکیاں تو لیتے ہیں، باتیں تو بناتے ہیں۔ خیر میں نے ان کو بڑا سیدھا سادہ آسان سا جواب دیا۔ میں نے ان سے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ ایک شیخ الحدیث و تفسیر، ایک بہت بزرگ عالم دین تشریف لے جا رہے ہیں، اور وہ رات کا وقت ہے، اتفاق سے
کتے آ جاتے ہیں راستے میں، وہ جناب ایک کتا وہ جناب بھونکنے لگا، ان کی طرف بھونک بھونک کے بڑھنے لگا۔ اب وہ ذرا تھوڑے گھبرائے لیکن انہوں نے ہمت سے کام لی اور جناب وہ اپنا عصا پکڑ کے لہرایا تو وہ کتا جو ہے وہ ڈر کے بھاگ گیا۔ اب وہ آپ کہیں کہ جی وہ عصا لکڑی کا، کیا اس کی وہ شیخ الحدیث و تفسیر سے زیادہ اوقات ہے؟ کیا اس کی زیادہ حیثیت ہے؟ بھائی وہ اس لکڑی کی اس کی اتنی اوقات اور حیثیت نہیں ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کتا پہچانتا اسی لکڑی کو ہے، وہ اس کتے کی وجہ سے اس کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جو آقا کریم کا جو مقام اور مرتبہ ہے وہ تو اپنی جگہ پہ ہے، لیکن وہ جو ابلیس ہے وہ اس کی اوقات ایسی ہی ہے کہ وہ عمر فاروق اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں، وہ ان کے سائے سے ڈرتا ہے۔ رب کائنات اپنے کرم سے ہماری ان ہستیوں سے رشتے مضبوط فرمائے۔ آپ یہ اس محفل کو اپنے انداز سے اختتام پذیر تک پہنچائیے، اختتام پذیر کیجئے اور مجھے وہ اگلے دوستوں سے سرخرو ہونے کا موقع دیجئے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔